السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی۔ بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کا۔ آج سپریم کورٹ میں پنجاب اور KPK کے انتخابات کو لے کے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہیں، جس میں PDM اور پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے انہیں بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس موقع پہ فل کورٹ سے متعلق بھی PDM نے اور ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ اس سارے معاملے پہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے معاملہ سب جوڈس ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا کہ یہ کیسے معاملہ انفولڈ ہوتا ہے، اس کا ڈیسیجن کیا آتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک جاری ہے۔ IG KPK نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ روز 1200 کارکن آئے پاکستان تحریک انصاف کے، شام تک 500 رہ گئے تھے، گرفتاری ایک نے بھی نہیں دی ہے۔ اور دوسری جانب شیرام ترقی سے بھی SP کہتے رہے کہ گرفتاری آپ نے کب دینی ہے، لیکن وہ بھی خاموشی رہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسد عمر کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی عدالت پہنچ چکی ہیں اسد عمر کی رہائی کے لیے۔ زین قریشی، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، وہ بھی ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اور آج جب سماعت ہوئی تو ارشاد صاحب، جو جسٹس شہرام سرور نے سماعت کی، انہوں نے کہا کہ والد سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو جسٹس شہرام سرور نے ریمارکس دیے کہ آپ چیئرنگ کراس چلے جائیے۔ مذاق بن گئی ہے یہ جیل بھرو تحریک، حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ارشاد صاحب۔ نہیں، 1 دن یا 2 دن میں تو ظاہر ہے حکومت نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں کہ وہ ٹس مس ہو جاتی کہ ایک دن وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے اچھا جناب یہ لیں الیکشن اور واپس جائیں، کیا وہ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا تھا۔ دیکھیں یہ جو لاہور میں ہوا وہ تو پرسوں وہ تو متاثر کن تھا، لیکن جو 2 یہ واقعات ہوئے ہیں، عباسی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ایک لبرٹی لے کے جی، یہ جو اسد عمر صاحب کی اہلیہ گئی ہیں، گرفتاری غیر قانونی ہے، اور زین قریشی صاحب گئے ہیں کہ جو ان کے حقوق کا تحفظ دیا جائے۔ دیکھیں رضاکارانہ گرفتاریاں آپ جب دیتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک لاہور کے مشہور کردار تھے علامہ حسین میر کاشمیری، جی، وہ عالم بھی تھے، مسجد چینیا والے کے خطیب تھے، وہ صحافی بھی تھے، اچھا، وہ سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اچھا، وہ بڑی ہمجہت شخصیت تھی۔ تو مجلس احرار اسلام سے ان کا تعلق تھا۔ مجلس احرار اسلام نے انگریز حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب، علامہ حسین میر کاشمیری صاحب نے پشاور سے گرفتاری دے دی۔ جی، تیسرے دن عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب لاہور میں محفل تھی، مجلس تھی، بیٹھے تھے، تو علامہ صاحب وہاں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ نے تو گرفتاری دی تھی تو آپ یہاں کیسے؟ کہنے کہ جناب ہم عدم تعاون کی تحریک چلا رہے ہیں، حکومت ہمیں باہر رکھنا چاہتی تھی، انگریز حکومت، ہم جیل چلے گئے۔ اب جب ہم جیل چلے گئے تو حکومت کی خواہش تھی کہ میں جیل میں رہوں، میں نے عدم تعاون کیا، ضمانت کرا کے باہر آ گیا۔ تو PTI کے دوستوں کو چاہیے کہ آپ اس طرح نہ کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ لیکن جناب شاہد خاقان عباسی صاحب السلام علیکم، یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، جی یہ جو صورتحال بن رہی ہے، جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی ہے، ایک انریسٹ تو ظاہر ہے، آپ مانیں گے، اس سے سیاسی اور معاشی عدم استحکام جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ لیکن آپ کی جماعت نے، آپ کی لیڈر مریم صاحبہ نے ایک عدلیہ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے، تو یہ صورتحال ہے، کیا یہ مناسب ہے ملک کے لیے؟ اور سجاد علی شاہ کے حوالے سے آپ کی پارٹی بڑی وضاحتیں کرتی رہی ہے، تو آپ پھر اسی طرف معاملات کو نہیں لے جا رہے؟ دیکھیں جو یہ جیل بھرو تحریک ہے، یہ عمران خان صاحب کی 7ویں تحریک ہے جو انہوں نے شروع کی ہے۔ پہلی 6 بھی ناکام رہی ہیں اور یہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا، جیل کی بات کرنا آسان ہوتا ہے، ذرا جیل بھگتنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے آج اگر ہم ملک کی استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب کو حصہ ڈالنا ہے۔ یہ آج کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اور اگر ہم الزامات کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے کہ ملک کے حالات یہاں پر کیسے پہنچے، سب اس میں حصے دار ہیں۔ تو آج آپ نے مریم صاحبہ کا بات کی، عدلیہ جب ایک فیصلہ کرتی ہے جو متنازع بن جاتا ہے، جو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر اس پر تنقید
ہوتی ہے. یہ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے. تو یہ جو جوڈیشری ہے اس کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم جانبداری سے فیصلے نہیں کرتے. بدقسمتی سے ہماری یہ روایت نہیں رہی. اسی لیے آج جو ججز کے نام ہیں, جو فوٹو ہیں, وہ جلسوں کی زینت بن رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ کوئی اور راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہی تنقید ہوتی ہے. جی عباس صاحب, سوال یہ ہے ایک تو یہ مریم نواز صاحبہ جو تنقید کر رہی ہیں, کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے؟ اور دوسرا, اس میں تو بظاہر کوئی سیاسی جماعت اس طرح فریق نہیں ہے, فریق ہیں تو ادارے ہیں. تو کیا سیاسی جماعتوں کا بننا, یا الیکشن تو ہونے, الیکشن کی تو سبھی بات کرتی ہیں جمہوری جماعتیں, تو یہ تنقید جائز ہے کیا؟ دیکھیں, الیکشن ہوں گے, الیکشن کروانا حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. صدر کو کوئی اختیار صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے معاملات میں نہیں ہے. وہ بھی اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں. اب جو گورنر حضرات نے بات کہی ہے, پنجاب کے گورنر نے کہا کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو میں اس کی تاریخ دینے کا ذمہ وار نہیں ہوں. کے پی کے گورنر صاحب نے کیا کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ وہاں کی اسمبلی انہوں نے توڑی تھی. ہاں, انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عباس صاحب, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ایک جواز پیش کر دیا کہ میں تاریخ نہیں دے سکتا کہ میرے صوبے میں, کیونکہ وہاں حملہ ہوا تھا, ایک بڑا سیریس حملہ, اس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے. تو اب گزارش یہ ہے کہ ایک کیس لگا تھا ایک بینچ کے پاس جس کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں تھا. انہوں نے اس معاملے کو اٹھا کر چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ 100 موٹو نوٹس لیں اس کا, حالانکہ جو کیس سن رہے تھے اس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو چیف جسٹس صاحب نے 9 ججز کا بینچ بنا دیا. یہ سب ان کا حق ہے, اس میں کوئی تنقید نہیں ہے. اب یہ سیاسی معاملہ ہے. کم از کم 2 جج اس بینچ پر ہیں جو کھلم کھلا اپنی مخالفت ایک جماعت سے اس کا اظہار کر چکے ہیں. 2 سے بھی زیادہ ہے, چلیں 2 کے نام انہوں نے لے لیے. جب بھی ایسے معاملات ہوں, ایک جج صاحب ٹوٹل کتنے, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوٹل کتنے ججز ہیں جو کسی سیاسی جماعت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں؟ دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن بڑی کلیئر ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے فیصلوں کے اندر کہ کس جج کا رجحان کس طرف ہے. اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ملک کی یہ ہے کہ آج ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کو دیکھ کر لوگ بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا دیں گے. یہ بدقسمتی ہے. میں اس سے قطع نظر میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اب یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب نے لے لیا ہے. وہ 2 جج بھی موجود ہیں اس بینچ پر. انہوں نے 4 سوال رکھ دیے ہیں کہ تاریخ کا تعین کون کرے گا, الیکشن کمیشن کا رول کیا ہوگا, حکومت اس میں کیا مدد کر سکتی ہے, اور چوتھا کہ بنیادی بات کہ اسمبلی جو ہیں وہ صحیح طور پر تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی. اب یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ جب ہوگا, یہ فیصلہ متنازع بن جائے گا. اچھا, کیونکہ وہاں پر, اور مجھے یہ عین ممکن ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس میں کوئی ڈسینٹنگ نوٹ بھی آ جائے, تو فیصلہ متنازع بن جائے گا ججز کی موجودگی میں. یہاں پر یہ معاملہ وکیلوں کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, اٹھانا چاہیے, انہوں نے اٹھا دیا ہے. یہ ججز کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم اس معاملے میں متنازع ہیں, ہمیں اس بینچ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کو ریکیوز کرتے ہیں لوگ, کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سے کیسز میں, وہ نہیں ہوا. تو یہ معاملہ طرح طرح کی یہاں پر ابہام پیدا ہوتا جا رہا ہے سارے معاملے کے اندر. الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں, الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اگر گورنر صاحبان جو بھی ان کی وجوہات ہے وہ نہیں دیتے, الیکشن کمیشن خود فیصلہ کر سکتا ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے, کیونکہ جو آئین ہے اس کے تحت الیکشن کرانا, اس کی مکمل ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے. عباس صاحب, ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو جواب نہیں دے رہا, اور عدالت نے جو بلایا ہے تو الیکشن کمیشن سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی فیصلہ ہے جو غیر متنازع ہو, جس پر سب کو اتفاق ہو. جسٹس منیر کا فیصلہ متنازع, انوار الحق کے فیصلے متنازع,
ارشاد حسن خان کے فیصلے متنازع، سعید الزمان صدیقی کے فیصلے متنازع. یہ تو ہمیں سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے بار کونسلوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ ہر فیصلے کو متنازع بنا دیں گے، عدالتوں کو کمزور کریں گے، تو پھر اس کے بعد شہری حقوق کی، انسانی حقوق کی، جمہوریت کی بات کیسے کریں گے، کیسے مضبوط کریں گے؟ دیکھیں، یہ یہاں متنازع کی بات نہیں ہے. جی جب آپ کھلم کھلا آئین کی دھجیاں بکھیریں گے، آئین سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے، قانون سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے، آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر تنقید ہوگی. جی یہ فیصلہ، کیونکہ یہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں، سب سے میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جی جو اس کے بعد میاں نواز شریف کا 2017 کا فیصلہ ہوا، جی اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت ہے؟ مجھے آپ بتائیں. جو وہاں پر دلیل استعمال کی گئی، جس کی بنیاد پر ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، میرا خیال ہے آپ اس اسمبلی میں کوئی آدمی نہیں بچے گا. جی جج صاحبان شاید خود بھی نہ بچ پائیں، کوئی بھی نہیں بچے گا اگر آپ یہی پیمانہ وہاں پر استعمال کرتے ہیں. ایک فیصلہ، تو یہ قانون کی جب آپ دوہرے معیار قائم کر دیں گے، ایک معیار کسی اور کے لیے ہوگا، ایک معیار کسی اور کے لیے ہوگا، پھر معاملہ، پھر اس پر باتیں ہوتی ہیں. یہ اپنے عمل سے، ہر ادارے کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں متنازع نہیں ہوں. جج کا فیصلہ بولتا ہے، اس کی الفاظ نہیں بولتے. عباسی صاحب، نسیم حسن شاہ صاحب کا فیصلہ آیا، ایک طاقتور صدر کے خلاف وہ فیصلہ تھا، لیکن اس کو بھی چمک کا نتیجہ قرار دیا گیا. 1988 میں ضیاء الحق کے خلاف ایک فیصلہ آیا، اس کو بھی متنازع قرار دیا گیا. یہاں سیاستدانوں کی ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر فیصلے کو جو ان کو پسند نہ ہو وہ متنازع بنا دیتے ہیں. دیکھیں، متنازع اور چیز ہے، الزام لگانا اور بات ہے. جی اس فیصلے پر کبھی کوئی کسی نے نہیں کہا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے. جی آپ مجھے نواز شریف صاحب کا فیصلہ جی کسی دنیا میں کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا، جی اس نے ملک کی چلتی ہوئی حکومت توڑ دی اس بنیاد پر کہ 8 سال پہلے 10,000 درہم کی رقم ایک اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہیں لی تھی، اور وہ آپ کا اثاثہ بن گئی. اثاثہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جبکہ کمپنی ختم ہو چکی تھی، اثاثے کی وجود ہی کوئی نہیں تھا. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اور آپ نے جو تماشا لکھا اس فیصلے کے اندر، جس طرح حد تک عزت کی، جس طرح بےعزتی کی اور تاحیات نااہل کیا، اس کی ذرا مجھے کوئی اس کی اور کوئی مثال دکھا دیں دنیا کی تاریخ میں. جی جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر باتیں سننا پڑیں گی. بدقسمتی یہ ہے. جی ٹھیک ہے عباسی صاحب، ایک ہر ایک بریک کا لیتے ہیں. عزت احترام اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے عباسی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بات کریں گے یہ جو اس وقت ایک تنقید کا سلسلہ ہے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی، اور پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں، چیف آرگنائزر بننے کے مریم نواز صاحبہ کے، آپ نے اپنے عہدہ چھوڑ دیا تھا، اب کیا معاملات سیٹل ہو گئے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. عباسی صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو عدالتی فیصلہ تھا ان کی پھانسی سے متعلق، اس کا ذکر کیا. آپ نے نواز شریف صاحب کا پاناما کے کیس کا ذکر کیا. اب عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حکومت نااہل کروانا چاہتی ہے اور وہ توشہ خانہ کی بار بار بات کی جاتی ہے. تو کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی نااہلی یا ان کی سزائیں بدنیتی پر مبنی تھیں، تو پھر عمران خان کا شک ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیں، اگر انصاف کو جو پیمانہ ہے جو نواز شریف صاحب پر لگایا گیا، وہ پاناما کیس میں کنوکٹ نہیں ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے پاناما کیس کو استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک نیا کیس بنایا تھا سو موٹو نوٹس لے کر. نواز شریف صاحب کو پیسے 10,000 کی رقم بیٹے سے نہ لینے پر تاحیات نائل ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو امریکن کمپنیوں اور شہریوں سے پیسے لے کر ہڑپ کر گئے، پھر تو بہرحال 10,000 دفعہ تاحیات نائل ہوں گے. آپ اس کے حق میں ہیں کہ ان کا خدشہ بالکل درست ہے. نہیں، انصاف کا پیمانہ یہی رہے گا تو وہ بھی نااہل ہو جائیں گے.
نہیں پیمانہ درست کیسے ہوگا عباسی صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا عمران خان کے لیے پیمانہ یہی رہنا چاہیے یا پیمانہ توازن ہو؟ اس کا کام ہے کہ درست کرے، جس نے خرابی پیدا کی ہوتی ہے وہی کرتا ہے. اچھا، اس کی کوئی اپیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس یہ اختیارات ہیں، انہوں نے بارہا استعمال کیے ہیں، آئین کو ری رائٹ کیا ہے، تو اب ان کو اس معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا عباس صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کے سب ذمہ دار ہیں، لیکن ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ماضی سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی پڑیں گی. لیکن اگر پہلے بھی انتقام لیا جا رہا تھا، اب بھی اسی طرح کے مقدمات کیے جا رہے ہیں، اسی طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نیب کو استعمال پہلے بھی کیا جا رہا تھا، اب بھی کیا جائے، تو پھر فرق کیا پڑے گا اور کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور کوئی نیب کا کیس کسی پر نہیں بنا آج تک. جی میرا خیال ہے بہت سے کیس بن سکتے تھے، جی کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی نہیں، یہ ابھی بلایا ہے نیب کو انتقام کے طور پر استعمال نہیں کیا. میں آج بھی شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، ان کو سمن کیا ہے، اکٹھے اور نیب کو ختم کریں. لیکن آفتاب سلطان پہ کیا دباؤ تھا پھر عباسی صاحب؟ عباس صاحب، ایک تو عمران خان سمن کیا تو جواب دے دینا. جی جی لیکن آفتاب سلطان کہتے ہیں دباؤ کے نتیجے میں استعفیٰ دیا، ان پہ پھر کیا دباؤ تھا؟ جی 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 کس پہ دباؤ تھا؟ آفتاب سلطان جو چیئرمین نیب تھے مستعفی ہو گئے. جی وہ انہوں نے ایک ابہام چھوڑ دیا ہے، وہ اس کی وضاحت کر جاتے، کیا ان پہ دباؤ تھا؟ جی یہ انہوں نے میں ان کے بڑی ان کو احترام کرتا ہوں، ہم نے اکٹھے کام کیا، لیکن یہ ابہام چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، صاف بیان کر کے جاتے کیا دباؤ تھا. اچھا اور یہ بالکل درست کیا ہے. اگر ان پہ دباؤ تھا، استعفیٰ دے دیا، یہ ایک غیرت مند آدمی کا کام ہے. جی اچھا عباس صاحب، یہ مسلم لیگ میں آپ نے ایک آواز بلند کی، پھر پیر صابر شاہ صاحب بولے، مشاہد حسین بولے، مہتاب عباسی بولے، اور جناب مصدق ملک نے کہا کہ جس کو پالیسی سے اختلاف ہے انہیں پارٹی چھوڑ کر تنقید کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کیوں بول رہے ہیں، درست بول رہے ہیں، یا مصدق ملک کی بات ٹھیک ہے کہ جی جس کو بولنا ہے وہ پارٹی کر بولے؟ مصدق ملک صاحب اپنا اظہار کر سکتے ہیں، ان کے حق ہے. جی اگر آپ کو پارٹی سے اختلاف ہے تو پارٹی کے فورم پہ بولیں. جی اگر آپ کا اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. میں بھی اسی کا حامی ہوں. جی تو آپ کے اختلافات سیٹل ہو گئے ہیں عباسی صاحب؟ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا میرا زندگی میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا میرے پاس پارٹی کا عہدہ تھا، میرے پاس 31 سال پارٹی کا عہدہ نہیں تھا. جی 2019 میں اپوزیشن میں مجھے جماعت نے عہدہ دیا کہ آپ کام کریں، اور میں نے کام کیا. ٹھیک. اور میں نے اس وقت جماعت کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر نئی لیڈرشپ آئے گی جماعت میں تو میں اس عہدے پر نہیں رہ سکتا، جماعت کے عہدے پر. جی تو میں آج اس پارٹی کا سینئر نائب صدر نہیں ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. صحیح. 3 جنوری کو ہی دے دیا تھا، لیکن میں جماعت کے ساتھ ہوں. ٹھیک. جو مجھے جماعت کی قیادت میری ذمہ داری لگائے گی میں کرنے کو تیار ہوں. میں آج بھی ہر روز جو میری بساط ہے، جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، وہ کام کرتا ہوں. ٹھیک. نہیں، مریم صاحبہ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دیں تو وہ آپ قبول کریں گے؟ نہیں، میری پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. نہیں، چیف جو وہ حکم فرماتے ہیں میں اس کو پورا کرتا ہوں. نہیں، چیف آرگنائزر بھی تو محترمہ ہے نا جی، چیف آرگنائزر بھی اہم عہدہ ہوتا ہے. کوئی تنظیمی ذمہ داری آپ کو دینے مریم صاحبہ؟ جی تو میں اس تنظیم میں نہیں ہوں نا. اچھا. اسی لیے نہیں ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو عہدہ دیا گیا ہے تو ان کو ایک کھلا میدان ملنا چاہیے. جو پرانے لوگ ہیں ان کو راستہ دینا چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں، پارٹی میں ایک نئی روح پھونک سکیں. میرا وہاں رہنا مثبت نہیں ہوگا، اس لیے میں نے، اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے. یہ جماعت کا ایک فیصلہ ہے اور اس کی بنیاد پر میرا ایک فیصلہ ہے جو جماعت کے حق میں ہے. نہیں عباسی صاحب، ایک مریم نواز صاحبہ نئی لیڈرشپ ہے، وہ کرزمیٹک ہیں، وہ جدوجہد کر رہی ہیں. اگر آپ لوگ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو جماعت کو تو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی صلاحیتوں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو آپ کو آفر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی میں حاضر ہوں، تنظیم سازی میں آپ کا ساتھ دوں گا. جی میں نے پہلے کہا ہے جو پارٹی میں ذمہ داری دے گی میں وہ قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں پارٹی کا عہدیدار نہیں رہ سکتا. جی
تو اس کے علاوہ جو ذمہ داری ہوگی میں کرنے کو تیار ہوں. عباسی صاحب اب معاملہ یہ ہے، صرف آپ کی بات نہیں ہے، ہم بہت سے قداور لوگ دیکھ رہے ہیں. مہتاب عباسی صاحب سینئر ترین آپ کے لیڈر، آپ کی جماعت کے، مشاہد حسین سید صاحب، پھر پیر صابر شاہ صاحب، ایون کیپٹن صفدر صاحب. اب آپ لوگوں کے پارٹی کے ساتھ ایک اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اطمینان کیوں نہیں ہے اس سارے جو آپ کا ٹیئر ہے اس کو؟ آپ پارٹی کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہیں یا حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کل بہت بڑا نقصان ہوگا، حلقوں میں لوگوں کو فیس کرنے کی پوزیشن نہیں رہے گی؟ دیکھیں، میں نے کوئی پارٹی سے آج تک اختلاف نہیں کیا، نہ پبلکلی کر سکتا ہوں. جی اچھا، یہ باقی لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں آ میری رہی کسی سے بات نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ہم لوگ ہمیشہ مسئلوں کی بات کرتے ہیں. میں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، بات ختم ہو گئی ہے. جی میں پارٹی میں ہوں، پارٹی کے لیے میری خدمات ہر وقت موجود ہیں. مجھے نہیں پتا سردار مہتاب صاحب کا وہاں پر ایک مسئلہ چل رہا تھا مقامی سطح پر، وہ حل نہیں ہو سکا بدقسمتی سے، انہوں نے اپنا اظہار کر دیا. میں پارٹی کے خلاف پبلک اظہار کے حق میں نہیں ہوں، صحیح. لیکن میں جو کرتا ہے اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں. نہیں، یہ عباسی صاحب سردار مہتاب صاحب کا کیسا مسئلہ تھا کہ اگر وہ سردار صاحب کو کوئی بات کہتے یا مرتضیٰ جاوید صاحب سے ان کا مسئلہ تھا، ان کو کوئی بات کہتے، پارٹی لیڈر کہہ دیتا، دونوں نے مان لینی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حل کرنے کی بہت کوشش ہوئی لیکن وہ حل نہیں ہو سکا. سردار مہتاب صاحب بہت سینئر آدمی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں ان کو احترام کرتا ہوں، لیکن میں پبلکلی جو انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتا. باقی یہ حق ہے ان کا اظہار رائے کا، لیکن جتنا آدمی سینئر ہو جماعت میں تو پبلک میں اظہار کرنے سے پہلے جو دیگر فورمز ہیں پارٹی کے ان کو آزما لینا چاہیے. تو آپ مفتاح صاحب کو پبلکلی اظہار کی حمایت کرتے ہیں؟ مفتاح صاحب جہاں تک وہ کسی ایشو پر بات کرتے ہیں، اکنامک ایشو پر، تو اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں. اگر وہ کسی شخص کا نام لیتے ہیں تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا. اچھا عباس صاحب، یہ فرمائیں کہ مفتاح صاحب نے IMF سے معاہدہ کیا، وہ آگے چل رہے تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے پھر تاخیر کی معاہدہ کرنے میں، جس کی وجہ سے بہت نقصان بھی ہوا. اب اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح صاحب کی پالیسی چلتی رہتی مناسب تھا، یا اسحاق ڈار صاحب نے اب جو نیا معاہدہ کر لیا ہے اور نئے اقدامات کیے ہیں، منی بجٹ لائے ہیں، اب معیشت سنبھل جائے گی یا اسی طرح کی مشکل صورتحال ہوگی اور IMF اب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ مفروضے کی بنیاد پر سوال نہیں ہو سکتے. ایک وزیر خزانہ کے ذمہ جو کام لگا تھا اس نے پورا کیا. پھر وزیر جو ہوتا ہے وزیر اعظم کی صوابدید پہ کام کرتا ہے. صحیح. وزیر اعظم نے ایک اور وزیر خزانہ کو لے آئے جو ملک کے سابقہ بھی وزیر خزانہ رہ چکے تھے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے. انہوں نے جو کچھ کیا اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. صحیح. انہوں نے کیوں کیا، کیسے کیا، یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے. صحیح. ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن رزلٹس آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ حکمت عملی کامیاب تھی یا ناکام تھی. نہیں، یہ وقت آپ کو بتائے گا. اگر عباس صاحب آپ اس وقت ایک پاکستان کے معزز شہری کے طور پر، سابق وزیر اعظم کے طور پر، اکانومی کے آپ کو سوجھ بوجھ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب اقدامات ہوئے ہیں اس سے معیشت ہماری بہتر ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وقت بتائے گا، کیونکہ بات IMF سے نیگوشیشن کی تھی، ان کی ڈیمانڈز کے بارے میں تھی. یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا انہوں نے صحیح فیصلے کیے یا نہیں کیے. اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک کو برداشت کرنے پڑیں گے. یہی طریقہ کار ہوتا ہے حکومتوں کا. حکومت کام کرتی ہے، کیا اس کے فیصلے درست تھے یا غلط تھے، یہ وقت بتاتا ہے. جی عباسی صاحب، آپ نے کہا اگر میں الیکشن لڑا، اب اس اگر سے ہم کیا مراد لیں؟ یعنی یہ بھی ہے سوچ میں کہ کہیں الیکشن شاید آپ نہ لڑیں؟ جی بالکل. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن آج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پھر الیکشن لڑنے میں کوئی مقصد نہیں ہے.
اور آپ آج دیکھ لیں کہ کیا ملک کے معاملات الیکشن حل کر دے گا، کیونکہ آج ایک سوچ میں تضاد ہے. آج جو ملک کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں جو سیاست پر، ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی سوچ کے اندر جو تضاد ہے، جو کمی ہے، اور جو کمی ہے صلاحیت کی اور قابلیت کی سیاسی نظام میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظام جو ہے یہ ملک کے معاملات کو حل کر سکے گا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں آج ذرا سوچ اور فکر بدلنے کی ضرورت ہے. جی، ملک کے مفاد کو پہلے رکھنا پڑے گا اور اپنے مفاد کو پس پش ڈالنا پڑے گا، پھر جا کر ملک کے مسائل حل ہوں گے. نہیں عباس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے تو کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے تو وہ معاملات کو سنبھال لے گی؟ نہیں جی، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ معاملات کو نہیں سنبھال سکتی. جی، معاملات کو صرف ایک آئینی جمہوری حکومت ہی سنبھال سکتی ہے، لیکن وہ آئینی جمہوری حکومت جو ایک ایسی سوچ کی نتیجے میں آئے جو ملک کا مفاد سامنے رکھے. اچھا، جب آپ پیٹرول کی قیمت عادی کر کے، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے عدم اعتماد کے شکار ہو جائیں تو وہ سوچ میں مثبت نہیں سمجھتا، ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا. تو اس قسم کی سوچ جو ہے آج سب کو، اگر ملک کی فکر ہے تو مل کر بیٹھنا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور ملک کے معاملات اور اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ان سے ہم جانیں گے یہ جو معاملات اس وقت عدالتوں میں ہیں، اس پہ پاکستان تحریک انصاف، بالخصوص جو فل کورٹ کی بات کی گئی ہے آج پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اس سارے معاملے پہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض کیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون فیصل چودھری صاحب نے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل صاحب، اب معاملہ تو سب جوڈس ہے، جو آج رپورٹ ہوا وہ آپ کے سامنے بھی ہے. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے وکیل کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا سمجھتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کا فیصلہ زیادہ مؤثر ہوگا یا موجودہ بینچ ہی کر دے اور پھر وہ جو اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں ججز پر؟ نہیں بات صاحب، یہ جو پروگیٹو ہے یہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا. ہمیں بحیثیت ادارہ سپریم کورٹ پہ مکمل اعتماد بھی ہے. ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ بڑا سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. آئین کے جن شکوں کو معطل کیا گیا ہے ان شکوں کو فوری طور پہ ان میں روح پھونکی جائے اور آئین کو جو ایک زندہ جاویداں جو ایک ڈاکیومنٹ ہے وہ بنایا جائے. تو یہ بینچ کرے، اس سے بڑا بینچ کرے، چھوٹا بینچ کرے، یہ چیف جسٹس صاحب کا پروگیٹو ہے. ہمارا اس میں جو ہے کوئی بینچ کے اوپر نہ عدم اعتماد ہے. حالانکہ اس میں وہ جج صاحبان شامل ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ پچھلے اپریل میں دیا، اور اس میں وہ جج بھی شامل ہیں جنہوں نے مسلم لیگ پی ڈی ایم کے حق میں فیصلہ دیا. تو یہ معاملہ سیاسی کرنا تو ضروری نہیں، کیونکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو تو آج نوٹس جو کل نوٹس ہوئے تھے، یہ معاملہ تو بالکل سمپل، الیکشن کی ڈیٹ کس نے اناؤنس کرنی ہے اور کیوں اناؤنس نہیں ہوئی اس سے متعلقہ ہے. اس سے سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے معاملے سے تو گھبرانا نہیں چاہیے. اور الیکشن میں تو لوگ ہارتے ہوئے بھی جاتے ہیں. سیاستدان اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو اور کیا پھر کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جہاں پہ ہے وہیں پہ سیٹل ہوگا. ہم اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. عوام کا مقدمہ ہے، آئین کا مقدمہ ہے، اور دو سپیکر ہیں. مولوی تمیز ارشاد عارف صاحب بھی بہت کیونکہ ہسٹری کو جانتے ہیں. جب ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو مولوی تمیز الدین خان ہمارے بڑے محترم سپیکر اسمبلی تھے، نیشنل اسمبلی کے، وہ گئے تھے، جس کو پھر جسٹس منیر صاحب نے وہ ایک کفن میں بند کر دیا نظریہ ضرورت کے. تو اب سپریم کورٹ کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ججز صاحبان اور سیاسی جماعتوں کو اپنی ذاتوں سے اوپر اٹھ کے دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین بھی رہے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. یہ بہت ہی ایک ایسی خوفناک خواہش ہوگی یا
یہ اس پہ تو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، فیصل نہ صاحب، قوم کا، نہ ججز کا، نہ اداروں کا، کسی کا بھی۔ فیصل صاحب قطع کلامی معاف، یہ اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیس تھا غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور کی بحالی کا، اس پر 2 جج صاحبان نے سینئر موسٹ بلکہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے سوئے موٹو کے لیے سفارش کر دی یا تجویز کر دی، تو اس پہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کی کوئی نیت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کیس سے منسلک کرنا اسمبلی کے ٹوٹنے کو، تحلیل کو یا الیکشن کی ڈیٹ دینے کو، یہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ کہ اس میں ایک اگر آپ کو یاد ہو تو ایک مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نوٹس ایشو کر دی تھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جب انہوں نے یہاں پہ وکلاء کے کوئی اسپیچ دی تھی کسی کانوکیشن میں، کنونشن میں، اور اس کے اوپر انہوں نے از خود سو موٹا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 3 ممبر کا یہ ججمنٹ آیا کہ نہیں، اگر آپ سو موٹو لے سکتے، اور یہ سیٹل پرنسپل ہے آج کا نہیں، 1990s کا۔ عزاللہ صاحب کے فیصلے بھی ہیں کہ جو سو موٹو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی انیشیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی جج صاحب سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے تمام جج صاحبان نے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور پاکستان کے آئین کو وائلیٹ ہوتے اگر کہیں آپ دیکھیں گے تو یہ جج صاحبان کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں گے کہ وہ آئین کو جو ہے معطل ہوتا بھی دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں۔ انہوں نے جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق چیف جسٹس صاحب کو نوٹ بھیجا، اور آج چیف جسٹس صاحب نے اس میں تھوڑی وضاحت اور بھی کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 16 تاریخ کو یہ نوٹ آیا، تو اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور اسپیکر صاحبان کی بھی پٹیشنز آئی ہیں، یعنی کل بھی انہوں نے کہا کہ تمیز الدین خان کیس ہے، یعنی اسپیکر صاحب آیا نا سر، وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں اسمبلی کے لاء کے مطابق۔ تو سپریم کورٹ کا فرض ہے، عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں۔ آپ کے اور میرے بنیادی حق ہے، اور ہمارے بنیادی حقوق سٹارٹ ہوتے ہیں 2A سے، یعنی قرارداد مقاصد میں۔ شاہ صاحب، قرارداد مقاصد میں یہ لکھا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پاکستان کے عوام اپنا چنیدہ نمائندگان کے ذریعے وہ اختیار بطور امانت استعمال کریں گے، لہٰذا آئین میں الیکشنز اور ان کا ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا فیصل صاحب، یہ بتائیے گا، کیا اخلاقی طور پر کوئی جج جس پہ اعتراض اٹھایا جائے اس کو خود سماعت سے الگ نہیں کر دینا چاہیے خود کو؟ اس میں مجھے ایک جواد اسخاریہ صاحب، ہمارے فارمر جج ہیں، یہ ایک میر شکیل الرحمان صاحب کا ایک کیس تھا، تو اس میں ان کے بھائی کا کوئی معاملہ آیا، اس پہ یہ اعتراض اٹھا کہ آپ کے کیونکہ بھائی ہیں تو آپ اٹھے۔ تو جواد اسخاریہ صاحب نے ایک ججمنٹ لکھی، انہوں نے کہا کہ میرے کوڈ آف کنڈکٹ میں جس کو اپنا رشتہ دار سمجھوں گا تو وہ میں اپنا، یہ میرے اوپر ہے۔ تو جواد اسخاریہ صاحب نے جو وہاں پہ گائیڈ لائنز جو لے ڈاؤن کی، اس میں انہوں نے ریکیوز نہیں کیا۔ یہ مطلب اس حد تک جو ہے وہ ماضی میں یہ بات ہوئی ہے۔ اس سے ایک شاہ صاحب ایک اور بھی ایشو ہوگا نا، اگر تو فار ایگزامپل اگر اس طرح سے ججز اٹھنا شروع ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے کہ پہلے ایک جج کے اوپر الزام لگائیں گے جھوٹا سچا، اور پھر عدالت میں کہیں گے آپ ہمارا کیس نہ سنیں، اور پھر اپنے مرضی کا بینچ بنوائیں گے۔ تو اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنوایا جا سکتا، یہ تو آرٹیکل 10A کی نفی ہے کہ آپ کہیں کہ جج بھی میری مرضی کا ہو، جیورر بھی میری مرضی کا، اور فیصلہ بھی میری مرضی کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا فیصل صاحب، یہ فرمائیں، یہ تو معاملہ تھا قانونی، آپ سے بات کر رہے تھے، آپ چونکہ تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق ہے، فواد صاحب کے حوالے سے بھی، اور آپ کا خاندان جو ہے، یہ فرمائیں کہ رضاکارانہ گرفتاریاں دینے کے بعد اسد عمر صاحب کی اہلیہ کا، شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے کا عدالت سے رجوع کرنا، ضمانت کی بات کرنا، رہائی کی بات کرنا، حبس بیجا کی بات کرنا، یہ درست ہے؟ کیا یہ غیر سیاسی رویہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں شاہ صاحب جو ان کی پٹیشنز ہیں وہ پٹیشنز ہیں کہ ان کو ایکسیس دی جائے ملاقات کی، اور ان سے سیاسی قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے، بجائے اس کی جو ضمانت ہے وہ تو مجھے اس کی کیونکہ ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے پٹیشن کی، تو میں معذرت خواہ ہوں گا، میں زیادہ ڈائلیٹ تو نہیں کر سکتا اس کے اوپر، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ان سے ملاقات یا ان کی وہ چاہتے ہیں، اور کیونکہ تو گرفتاری خود دی ہے ان رہنما نے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ
اس کی ضمانت یا اس پہ کی طرف چلیں گے، لیکن ان کے تک ایکسیس یا ان کی دوائیاں یا ان کی کھانا یا ان کی صحت یا ان کی سلامتی کی جو خبر ہے، یہ تو اہل خانوں کو دینا چاہیے بھی، اور ان کا بنیادی حق ہے، یہ تو ان کا حق بنتا ہے۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو آج تیسرا دن ہے، اس کا کیا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کو آپ مجبور کر پائیں گے کہ جناب وہ ملک میں جو ہے قانون کی، آئین کی بحالی کی طرف سوچے اور یہ گرفتاریاں نہ ہوں اور شہری حقوق پامال نہ ہوں؟ دیکھیے، یہ جو احتجاج کا یہ جو طریقہ ہے، یہ ناول طریقہ ہے، جیل بھرو تحریک۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب کوئٹ انڈیا موومنٹ مہاتما گاندھی نے چلائی تو یہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا ایک احتجاج کا طریقہ کیا تھا، یعنی وہ میسج یہ دینا چاہ رہے تھے کہ آپ نے جو باہر صحبتیں کر دی ہیں اس سے بہتر ہے ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ تو سمبولک احتجاج ہوتا ہے، بالکل حکومت جو ہے اس میں جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ وہ کافی گھبرا گئے ہیں، یا وہ اسے سمجھتے ہیں جس طرح سے ایک بلیک آؤٹ بھی میڈیا پہ کروایا جاتا ہے، جس طرح سے ایک باقاعدہ مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے ان کی فوٹیج نہیں چلتی، سوشل میڈیا پہ زیادہ آتی ہے اور پھر ان کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو گھبراہٹ ایک احتجاجی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور شاہ صاحب، معظم ملکوں میں احتجاجی طریقہ ہوتا ہے، احتجاج کسی سخت بھی ہو سکتا ہے جیسے جیل بھرو تحریک ہے، اور اس کا نرم طریقہ کار بھی ہے کہ پلے کارڈ اٹھا کے کسی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، تو حالات اس نہج پہ بڑا سخت طریقہ کار ہے فیصل صاحب، جیل بھرو تحریک۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔